شرک و بدعت سنتے سنتے کان پک گئے، شرک ہے، بدعت ہے۔ پوری مجلس میں آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے پوری مجلس بدعت ہی پر میں نے پڑھی تھی کہ بدعت ہے کیا چیز، اور یہ عزاداری کو جو بدعت کہتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، پوری مجلس سے میں نے پڑھی تھی۔ اور میں نے کہا تھا کہ اگر عزاداری کو ہم بدعت مان لیں، تسلیم کر لیں، تو اسلام کی 95% چیزیں بدعت ہیں، 95% چیزیں بدعت ہو جائیں گی، 95% چیزیں بدعت۔ وہ پتہ نہیں وہ میرا محفوظ ہے کہ نہیں ہے، آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے پڑھا تھا پورا اسی موضوع میں پڑھا تھا، پورا اشرا اسی موضوع میں پڑھا تھا کہ بدعت، عزاداری بدعت ہے یا عبادت ہے، اسی موضوع پر اشرا تھا، عزاداری بدعت ہے یا عبادت ہے۔ اس میں نے ثابت کیا تھا، یاد رکھو کہ نمازیں پڑھتے جاؤ، مگر ویسی نماز نہیں جیسے رسول نے پڑھی تھی۔ ارے توجہ رہے، اگر ویسی نماز نہیں جیسی رسول نے پڑھی تھی تو ٹکریں ہوں گی، نماز نہیں ہوگی۔ ویسی نماز نہیں جیسی رسول نے پڑھی تھی، اپنی مرضی سے کچھ اضافہ کمی کر دی اس میں تو ٹکریں ہوں گی، نماز نہیں ہوگی۔ نمازیں پڑھ رہا ہے مگر بجائے ثواب کے گناہ گار ہو رہا ہے، تو برسوں نمازیں پڑھو گے مگر وہ نماز نہیں ٹھہرے گی، کیونکہ اس رسول اللہ کی نماز کے مطابق نہیں ہے، وہ بدعت بن جائے گی۔ لیکن کبھی اگر رسول کی آنکھوں میں، حسین کے غم میں ایک آنسو کا قطرہ بھی آ گیا تو عزاداری قیامت تک کے لیے سنت رسول اللہ بن جائے گی۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ بس آخری جملے، اور اسی زمانے میں یہ بات میں نے کہی تھی جس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ ایک بہت مشہور شعر ہے جو پڑھا جاتا ہے، اور وہ مشہور شعر یہ ہے کہ روئیں وہ جو قائل ہے ممات شہداء کے، روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہیں، اور آپ رو رہے ہیں زندہ پر، آپ زندہ پر، قرآن نے کہا شہید زندہ ہے۔ تو اسی عزاداری کے مخالف کسی شاعر نے یہ شعر کہا کہ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، جو شہداء شہیدوں کی موت کے قائل ہیں وہ روئیں، ہم اس لیے نہیں روتے کہ ہم تو شہید کو زندہ سمجھتے ہیں، لہذا ہم نہیں روئیں گے کیونکہ وہ زندہ ہے، زندہ پہ تھوڑی رویا جاتا ہے۔ دیکھیے کیسا خطرناک شعر ہے یہ، بلکہ جنگل کا شعر کی طرح خطرناک ہے اس کے جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بچہ بہک سکتا ہے، لیکن ہے اس کا بھی حل موجود ہے۔ اب ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فتویٰ کیا ہے، وہ سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ کیا ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ آپ صرف جو زندہ ہے اس کو دعا میں وسیلہ بنا سکتے ہیں، رسول اللہ کو دعا میں وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ان کا کہنا ہے کہ مر چکے ہیں، حضرت علی کو دعا میں وسیلہ نہیں بنا سکتے، ان کا کہنا ہے کہ مر چکے ہیں، وہ معاذ اللہ ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا دعا میں وسیلہ نہیں بنا سکے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پہلے تو کہا تھا ٹوٹل کہا تھا، فتویٰ یہ تھا کہ کسی کو وسیلہ بنا ہی نہیں سکتے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے۔ لیکن جب ہم نے مثالیں پیش کر دی کہ فلاں صحابی نے رسول کو وسیلہ بنایا تھا، فلاں صحابی نے رسول کو وسیلہ بنایا تھا، فلاں صحابی نے رسول کو بنایا تھا، تو اب مجبور ہو گئے، لہٰذا پلٹی کھائی، اب قلع بازی کھائی کہ نہیں زندہ کو وسیلہ بنا۔ جب تک حیات تھی رسول اللہ کی تب تک آپ وسیلہ بنا سکتے تھے، لیکن اب کیونکہ وہ معاذ اللہ مر چکے ہیں لہٰذا اب آپ ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ لہذا فتویٰ کیا ہے، فتویٰ چینج کیا انہوں نے، فتویٰ بدلا۔ پہلے تو ٹوٹل فتویٰ تھا کہ کسی کو آپ وسیلہ بنا ہی نہیں سکتے، چاہے زندہ چاہے مردہ، لیکن بعد میں جب مثالیں پیش کر دی
کہ آپ کے جو خلفاء ہیں انہی نے وسیلہ بنایا رسول اللہ کو، جناب حضرت ابن عباس نے وسیلہ بنایا ان کو، تو یہ کہا گیا کہ اچھا زندہ کو بنا سکتے ہیں، زندہ کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کیونکہ تمہارے امام زندہ مردہ ہیں لہذا ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ عجب العجبی ہے، بہت توجہ ہے، عجب العجبی ہے۔ ارے جب ہم ان کو روتے ہیں، ہمارا ہر امام شہید ہوا ہے، یا تلوار سے شہید ہوا ہے، یا زہر سے شہید ہوا ہے، توجہ رہے، جب ہم ان کو روتے ہیں، بہت توجہ، جب ان کو روتے ہیں تو تم کہتے ہو زندہ ہیں، زندہ کو نہیں رویا جاتا، اور جب ہم ان کو دعا میں وسیلہ بناتے ہیں تو کہتے ہو مردہ ہیں، مردوں کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ارے خود پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، یہ کیا مانتے ہو؟ زندہ مانتے ہو یا مردہ مانتے ہو؟ یا ہر چیز ہماری ضد میں ہے؟ ہم نے دعا مانگی کیا مردہ ہے، ہم روئے کا زندہ ہے۔ ایک سلوات بھیجتے ہو اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی قربانیوں کو زندہ رکھے، ان کی قربانیوں کو زندہ رکھے۔ آج حج کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کل کچھ پڑھوں گا میں۔ آج حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ 90% وہ اعمال ہیں کہ جو جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے، جناب حاجرہ نے انجام دیے تھے۔ حج کے ارکان ہیں وہ اعمال حج کے ارکان ہیں کہ جو جناب حاجرہ نے انجام دیے، جو جناب ابراہیم نے انجام دیے، جو جناب اسماعیل نے انجام دیے، 90% آج وہ حج کا رکن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن یاد باقی ہے ان کی۔ یہ بتاؤ یہ ہرولہ کیا ہے؟ حاجیوں سے پوچھئے، یہ سعی کے درمیان، یہ صفا و مروہ کے درمیان جب حاجی دوڑتا ہے تو ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں بڑے بڑے موٹے حاجی بھی دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہرولہ کہتے ہیں۔ لکھا رہتا ہے یہاں سے یہاں تک آپ کو دوڑنا واجب ہے۔ ارے توجہ ہے، آپ کو دوڑنا واجب ہے، چلنا نہیں۔ چلیے پورے راستے جو صحیح ہو رہی ہے صفا و مروہ کے درمیان، پورے راستے چلیے، لیکن جہاں ہرولہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر دوڑنا واجب ہے۔ دوڑنا آج تو زمین برابر ہو گئی ہے، لیکن پہلے زمانے میں جب جناب حاجرہ تھی تو یہاں نشیب تھا، یہاں تھوڑا نشیب تھا۔ جب نشیب تھا اور جناب حاجرہ صفا سے مروہ تک جاتی تھیں، مروہ سے پھر صفا تک آتی تھیں، اور نظر جناب اسماعیل پر رہتی تھی، نظر جناب اسماعیل پر رہتی تھی کہ بچہ کس حال میں ہے، بچہ کس حال میں ہے، بچہ کس حال میں ہے۔ لیکن جب ہرولے کے مقام پر پہنچتی تھی تو اس زمانے میں یہاں پر نشیب تھا، ماں کو بچہ نظر نہیں آتا تھا، ماں کو بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو یہاں دوڑ کر گزرتی تھی تاکہ جلد سے جلد اس کو پار کر لے، تاکہ اسماعیل کو دیکھ سکیں۔ آج ہر حاجی پر واجب ہے کہ جناب حاجرہ کے اس عمل کی وہ تقلید کرے۔ ارے کربلا کا واقعہ تو 1400 سال پرانا ہے، یہ ہرولہ تو 4000 سال پرانا ہے۔ آج اس کی تقلید تم کر رہے ہو، کیونکہ ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے محبت کے جذبات کا اظہار کیا تو آج بھی اس کی یاد قائم ہو گئی ہے۔ اور کربلا کے میدان میں حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا،
اور کہتے ہو یاد بنانا بدعت ہے، یاد بنانا شرک ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد، ایک صلوات بلند آواز قبر محمد۔ بس اب زیادہ موقع نہیں ہے، تو یہ کربلا کی قربانیاں، اور یقیناً کربلا کی قربانیوں میں کسی بھی کی بھی قربانی کم نہیں ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کربلا نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ خانہ ہے، ایک آئینہ خانہ ہے جس میں 72 آئینے ہیں، اور ہر آئینے میں تصویر حسین نظر آ رہی ہے۔ سب حسین تھے وہاں، جتنے تھے وہ سب حسین تھے۔ اسی لیے امام حسین نے سند دے دی کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے وفادار۔ 72 آئینے تھے کہ جس میں صرف اور صرف حسین کی صورت نظر آ رہی تھی، چاہے وہ ظاہری طور پر کوئی بھی ہو، ظاہری طور پر کوئی بھی ہو، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ والد مرحوم کا انداز یہ تھا کہ ان مجلسوں میں ایک تذکرہ وہ ضرور کرتے تھے، اور ان جملوں کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے کہ اگر کسی بھی شہید کا تذکرہ چھوٹ جائے گا تو اس کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بے ظاہر 72 شہیدیں اور 10 دن ہیں، تو سارے 72 شہیدوں کو لکھ تو ہو بھی نہیں سکتا 10 دنوں میں، اس کے تو 72 دن چاہیے کہ 72 دن اگر یہ مجلسیں ہوں تب 72 شہیدوں میں تذکرہ ہو۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بھی شہید کا تذکرہ نہ ہو تو اس کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک شہید کا ذکر نہ ہو تو شاید وہ میدان حشر میں شاکی ہو جائے، شاید وہ شکایت کر لے کہ تم نے میرا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں غلام تھا، کیونکہ میرے جسم سے بوئے بد آتی تھی، کیونکہ میرا رنگ سیاہ تھا، میں غلام حبشی تھا، لہذا تم نے میرا ذکر نہیں کیا۔ لہذا والد مرحوم یہ ذکر ضرور کرتے تھے، ضرور کرتے تھے۔ آج ہی کی تاریخ کا ذکر ہوتا تھا، تو کون ہیں وہ؟ جون غلام جناب ابو ذر تھے، جناب ابو ذر کے غلام تھے، لیکن جب ابو ذر کے جب انتقال ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے جب شہادت ہو گئی ان کی، تو اب یہ امام حسین کے پاس آ گئے، اور امام حسین کے پاس رہتے تھے۔ کربلا کے میدان میں جون موجود ہے، سب آ رہے ہیں اور مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں جہاد کی اجازت مانگ رہے ہیں، سب کو جہاد کی اجازت مل رہی ہے، سب جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جون بھی آتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا مرنے کی اجازت دیجیے، آقا مرنے کی اجازت دیجیے، آقا مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا اے جون، تو ہمارے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بڑھاپا آرام سے گزر جائے، تمہارا بڑھاپا آرام سے گزر جائے، تم ہماری مصیبتوں میں کیوں